بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کے بارے میں کچھ بتانے والی ہوں، جس میں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور وہ کس طریقے سے زندگی گزارتی تھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی وفات رہیں اور کتنی کا انتقال ہو گیا۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کتنی خواتین سے نکاح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 11 خواتین سے نکاح فرمایا۔ ان میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں وفات پا جاتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ تمام امہات المومنین کے حجرے بالکل چھوٹے چھوٹے اور مسجد نبی کے ارد گرد ہی واقع تھے۔ ہم یہاں تمام ازواج مطہرات کا مختصر سا تذکرہ کریں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ کون سی بیوی کتنا عرصہ زندہ رہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت ملنے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی نامور خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خلید سے مکہ مکرمہ میں پہلی شادی کی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور پیارے نبی بھی سیدہ خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی۔ سیدہ خدیجہ نہایت مالدار خاتون تھیں۔ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہیں سید النساء العالمین کا خطاب دیا گیا۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وقف کر دی۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی دی گئی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے فرشتے کو دیکھا تھا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ بلا شبہ ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے ہجرت سے پہلے نبوت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور مکہ مکرمہ میں ہی ہجرون کے مقام پر آپ کی تدفین کی گئی۔ ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا قریشی خاتون کی مکہ مکرمہ کی رہنے والی خاتون تھی۔ ان کی پہلی شادی اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ سیدہ نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت حبشہ کا شرف پاتی ہیں۔ حبشہ میں ان کے خاوند وفات پا گئے تو وہ واپس مکہ آ جاتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال اور گھریلو امور کے لیے ایک سمجھدار اور بڑی عمر کی خاتون کی ضرورت تھی۔ سیدہ خولہ بنت حکیم بڑی دانا اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ہجرت حبشہ کے دوران میں دونوں اکٹھی رہی تھیں۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ سودا سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کا نام سنا تو ان کی تعریف فرمائی۔ نکاح کا پیغام بھیجا تو جو قبول کر لیا گیا۔ آپ نے 400 درہم مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ کتب حدیث میں ان سے 5 احادیث مروی ہیں۔ آخری دور میں انہوں نے اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا تھا۔ کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتی تھیں۔ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں وفات پائی، بقیع الغرقد میں دفن کی گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ سودا سے شادی کے 1 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت عائشہ کنواری تھیں۔ ان کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذہین و فطین عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ ام عبداللہ کے نام سے کنیت کر رکھی تھی۔ علم دین اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کتنا گہرا تعلق تھا، اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے 316 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اہلیہ تھی۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہی کے گھر میں ہوئی اور انہی کے حجرے میں ہوئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی اس وقت حضرت عائشہ کی گود میں ہی تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی جہاں آپ مدفون ہیں وہ حضرت عائشہ کا ہی حجرہ ہے۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ جنت میں بھی ان کی اہلیہ بنیں گی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 67 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔ نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھائی اور بقیع الغرقد میں دفن ہوئیں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ کی شادی حنین بن حذیفہ سہمی سے ہوئی تھی۔ انیس غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور اسی زخم کی وجہ سے وفات پائی۔ سیدہ حفصہ کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ عدت گزارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا جو بخوشی قبول کر لیا گیا۔ اس طرح سیدہ حفصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین بننے کا شرف پاتی ہیں۔ سیدہ حفصہ نے شفا بنت عبداللہ سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ سیدہ حفصہ بہت زیادہ عابدہ، فاضلہ اور کثرت سے قیام و صیام کرنے والی خاتون تھیں۔ ان سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 60 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ 41 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پاتی ہیں۔ انہیں بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا جن کا تعلق بنو حزن سے تھا۔ ان کی پہلی شادی مشہور صحابی عبداللہ بن حبش کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ یہ بڑی عظیم خاتون تھیں۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی مساکین کے ساتھ ہمدردی اور پیار کرنے کی وجہ سے ان کا لقب ام المساکین تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواجی زندگی صرف 8 ماہ کی ہے۔ 30 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پاتی ہیں۔ بقیع الغرقد میں دفن ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اہلیہ محترمہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام ہند بنت ابو الامیہ مخزومی تھا۔ یہ بہت بڑے باپ کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد کو مسافروں کی بہت زیادہ خدمت کرنے کے باعث زاد الرکاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد ابو سلمہ عبداللہ مخزومی سے ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ام سلمہ بچپن سے اونچے اخلاق میں اونچا مقام رکھتی تھیں۔ اسلام کے لیے دونوں میاں بیوی نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت حبشہ کا شرف بھی پاتی ہیں۔ وہاں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلمہ رکھا گیا۔ اپنے بیٹے کے نام سے ام سلمہ کی کنیت کرتی تھیں۔ نہایت ذہین و فطین، خوبصورت، دانا، عقل مند اور درست مشورہ دینے والی خاتون تھیں۔ ہجرت مدینہ کا شرف بھی پاتی ہیں۔ سیدنا ابو سلمہ کو غزوہ احد میں گہرا زخم آیا جس کی وجہ سے وہ وفات پا جاتے ہیں۔ ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے نکاح کیا۔ صلح حدیبیہ میں اس عظیم خاتون کے خوبصورت مشورے کی بدولت امت مسلمہ کو بے حد فائدہ پہنچا اور امت ایک بڑے فتنے سے محفوظ ہو گئی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں جن میں سے 13 حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں وفات اور سب سے زیادہ 90 سال عمر پانے والی سیدہ ام سلمہ ہی ہیں۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں 61 ہجری میں ہوئی اور بقیع الغرقد میں دفن کی گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت حبش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ امیہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تھا۔ ان کا شمار پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کا شرف پایا۔ ان کی پہلی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کی تھی مگر ان کا زیادہ نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔ انہی کی وجہ سے سورہ احزاب میں پردے کے احکام اور منہ بولے بیٹے کے معاملے کا 2 ٹوک فیصلہ کیا گیا کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کے سابقہ بیوی سے منہ بولا باپ شادی کر سکتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی، روزہ رکھنے والی اور نوافل پڑھنے والی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت 53 سال تھی۔ بقیع الغرقد کے قبرستان میں دفن کی گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا۔ ان کے والد قبیلہ بنو المصطلق کے سردار تھے۔ پہلے اسلام کے شدید دشمن تھے۔
اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف لشکر لے کر روانہ ہونے لگے۔ دشمن کو شکست فارس ہوئی۔ سیدہ غزوہ بنو المصطلق میں قیدی بنتی ہیں۔ ان کی پہلی شادی اپنے چچزاد سے ہوئی تھی جو غزوہ بنو المصطلق میں قتل ہو گیا تھا۔ قیدی بننے کے بعد سیدہ جویریہ انصاری صحابیہ ثابت بن کر قیس کے حصے میں آئیں۔ مکاتبت یعنی ایک مقرر رقم کے عوض آزاد کیے جانے کے معاملہ طے کر لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مالی مدد حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ رقم میں ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کرنے کے بعد تم سے شادی کر لوں تو کیا خیال ہے؟ سیدہ نے بڑی خوشی سے ہاں کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مقررہ شدہ رقم ثابت بن قیس کو ادا کر کے سیدہ سے شادی کر لی۔ سیدہ جویریہ اپنے قبیلے کے لیے نہایت بابرکت ثابت ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی وجہ سے اہل مدینہ نے بنو المصطلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان بھی ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ان کے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ جویریہ امیر معاویہ کی دور خلافت تک زندہ رہیں، پھر 56 ہجری میں وفات پائی اور بقیع الغرقد میں دفن ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام رملہ تھا۔ ان کی شادی عبید اللہ بن حجش سے ہوئی تھی۔ اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کرتی ہیں۔ حبشہ میں قیام کے دوران میں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں قیام کے دوران میں اجنبی ماحول اور تنہائی کے باوجود اپنے دین اور عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کے ذریعے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دے۔ سیدہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو انہوں نے نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ یہ اطلاع لانے والی لونڈی کو اپنا زیور اتار کر تحفے میں دے دیا۔ انہوں نے نکاح کے لیے اپنا وکیل خالد بن سعید بن عاص کو مقرر کر دیا۔ رشتے کے اعتبار سے ام حبیبہ دوسری تمام ازواج مطہرات کی نسبت میں آپ کے قریب تر تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ کے جد امجد ایک ہی تھے۔ ان کا نام سردار عبد مناف تھا۔ سیدہ کا مہر بھی سب سے زیادہ 400 دینار ادا کیا گیا۔ نجاشی نے یہ مہر اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ انہیں شادی کے بعد شرحیل بن حسنہ کے ساتھ مدینہ بھجوایا گیا۔ بلا شبہ ایک بڑے عظیم باپ کی بیٹی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والی تھی۔ ان کا والد ابو سفیان اسلام کا شدید دشمن تھا، مگر سیدہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد اس کی دشمنی میں وہ شدت نہ رہی اور بالآخر ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ ام حبیبہ کی وفات 44 ہجری میں ان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ بھی بقیع الغرقد میں دفن کی گئیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مشہور قبیلے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ 7 ہجری میں فتح خیبر میں گرفتار ہو کر آئیں۔ ان کی شادی کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوئی تھی جو خیبر کے مقتولین میں شامل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ سیدہ کی وفات 50 ہجری میں ہوئی اور بقیع الغرقد میں دفن ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ سیدہ لبابہ بنت حارث کی سگی بہن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 ہجری میں عمرہ قضا فرمایا تو اس کے بعد ان سے نکاح فرمایا۔ مکہ کے قریب مقام صرف پر ان کے خصوصی طور پر خیمہ لگایا گیا، یہاں ولیمہ ہوا۔ یہ سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں۔ مدینہ شریف میں اپنے بھانجے عبداللہ بن عباس کی تربیت میں خوب حصہ لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ نہایت پرہیزگار اور صلح رحمی کرنے والی خاتون تھیں۔ 51 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئیں۔ حج سے واپسی پر مکہ کے قریب مقام صرف پر ہی ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کے بھانجے سیدنا عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا اور انہیں اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ جی ناظرین کرام، جن امہات المومنین کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ قبطیہ سے بھی شادی کی۔ مصر کے حاکم مقوس نے آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھجوائی تھیں۔ ان میں ایک کا نام ماریہ اور دوسری کا نام شیری تھا۔ شیری مشہور شاعر حسان بن ثابت کو عطا ہوئیں، جبکہ سیدہ ماریہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا۔
ان کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا سکوں اور آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔